رشتہ اخوت بھائی چارے کی فضا کو قائم فرمایا اور اعلان فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ کی تصویر بننا ہے کہ سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور اس پر جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے تو اب حالت یہ ہو گئی جو میں بتانے لگا ہوں، کمال عجیب حالت ہوئی۔ وہ ایک صحابی دوسرے کے پاس پہنچے، یعنی مہاجرین اور انصاری صاحب آپس میں جب مکس ہوئے نا، بھائی بھائی بنے، جو مکہ سے آئے تھے وہ مہاجر تھے، جو مدینے والے تھے وہ انصاری تھے، وہ مہمان تھے، یہ میزبان تھے۔ تو انہوں نے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا جو نمونہ لوگوں کو دکھایا، بڑا حیران ہوا ہے، عجیب ہے۔ وہ کہنے لگے ایک دوسرے کو، چونکہ جو مہاجر تھے مقامی تھے، جو انصاری تھے مقامی تھے، وہ میزبان تھے، جو آنے والے وہ مہاجر تھے اور وہ مہمان تھے۔ تو جو میزبان تھے نا، اس واقعے سے ہمیں بھی کوئی سبق لینا ہے کہ ہماری جو مہمان نوازی وہ کہاں گئی، ہماری میزبانی جو وہ کہاں گئی۔ جس نبی کا انہوں نے کلمہ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اسی کے نام کے کلمہ پڑھ کے عید کا بھی سب کچھ ملتا ہے ان کے صدقے۔ آج ہمارے اندر وہ چیز دکھائی نہیں دیتی، لہذا ذکر خدا و ذکر شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و ذکر اہل بیت و صحابہ علیہ الرضوان و ذکر اولیاء کرام سے نتیجہ اخذ کر کے اپنے اوپر چسپاں کر لینا ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ معاشرے میں، دوستوں میں، برادری میں، ہر مقام پر نظر آنا چاہیے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں۔ جس طرح غالباً مولانا حالی یا علامہ اقبال بلکہ کسی شاعر نے کہا، بڑی خوب بات کہی، اخوت اس کو کہتے ہیں جو بے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بیتاب ہو جائے۔ یعنی کانٹا چکے کابل کے اندر، افغانستان کے اندر، اس کی تکلیف، اس کا درد، اس کے درد کا احساس ہندوستان، پاکستان اور دیگر علاقوں میں رہنے والے ہر کلمہ گو مسلمان کو اس کی تکلیف ہونی چاہیے۔ یعنی ایک مسلمان کی تکلیف اس اکیلے کی نہیں ہونی چاہیے، بانٹ دیا جائے۔ درد بانٹ دینے والے میرے نبی علیہ السلام نے سب کے درد بانٹ بانٹ کے سب کو سکھی کر دیا، اور خود اپنے اوپر اتنے درد جھیلے، اتنی وفائیں کی جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اب یہ مہاجر جب انصاری آپس میں اللہ کے رسول پاک نے بھائی بھی بنایا نا، تو انصاری کہنے لگے کہ اے فلاں مہاجر صحابی، تفسیر کا وقت نہیں ہے، شان ایسے میجن پر بھی آج ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری۔ تو انصاری صحابی کہنے لگے اے آنے والے ہمارے مہاجر بھائیوں، اے مکہ پاک سے ہجرت کر کے نبی علیہ السلام کی وفا میں اللہ کے دین کی عزت کی خاطر یہاں آنے والوں، کہنے لگے کہ میری 3 بیویاں، کسی نے کہا میری 2 بیویاں، سارے گھر کا مال بھی آدھا کریں گے، حتیٰ کہ بیویوں کے اندر بھی ہم بانٹ کریں گے۔ جس کی 4 بیویاں نا، تو کہنے لگے ہم ان کو 2 کو طلاق دیں گے، یہ تمہاری ہو جائے گی۔ یعنی اس حد تک آگے چلے گئے، محبت میں مثال قائم کر چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرمائے۔ یہ میرے پاک نبی علیہ السلام کی نگاہ مصطفیٰ کا فیضان تھا، چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک اسی مہینے کی یعنی جمادی الاخری کے 22 تاریخ کو ہوئی۔ آج ہو گئی ہے 15 شہر ہو گئی ہے، بہرکیف 2-4 دن کے بعد ہوگا جو وصال مبارک کا باقاعدہ دن ہے، انشاءاللہ وہ دنیا جہان کے کونے کونے میں شان صداقت کو ضرور کیا جائے گا۔ صدیق کی صداقت، صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت، مولا علی کی وہ شجاعت، فیضان مصطفیٰ ہے، بولو اللہ بہت بڑا ہے، فیضان مصطفیٰ ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی معاملات میں امتیازی خصوصیات حاصل ہیں، اور ایک خصوصیت کہ آپ بھی حامل ہیں۔ بزرگوں سے بات نہیں کر رہا، بچوں سے بات کر رہا ہوں کہ میں جتنا مرضی کہہ لوں، آپ میں بھی آپ بولے نہ بولے، خارجات صاحب بولے نہیں سب دیکھیں نا، آپ کا گلف ہوا کہ آپ کی بات نہیں پہنچ رہی۔ ارے آپ کے پاس دنیا کے کونے میں کوئی نہیں چاہیے کہ جب معلم کا یہ عالم ہوگا
کی ہوگی وہ کہاں تک پہنچے. ٹھیک ہے. میرا کام ہوتا ہے آپ کو جگانا جن کو نیند آ جاتی ہے سردی کی وجہ سے. موسم سردی کا نا بڑا پیارا موسم ہے. پھر جمعہ المبارک کا دن ہو, پھر کنز الایمان پیاری مسجد ہو, خدا کی قسم اس کو دائیں بائیں سے دیکھو نا, اندر دیکھو, سبحان اللہ. مجھے تو بھائی مزہ آتا ہے, میں تو بلند آواز کہہ دیا کرتا ہوں سبحان اللہ, کیونکہ اللہ رسول کے اتنے پیارے پیارے نام انہوں نے سجائے. جس نے بنائی, جس نے بنوائی, جس نے زمین دی, جو خدمت کر کے چلے گئے, جو کر رہے ہیں, خدا کی قسم اس جہان میں بھی آباد ہے, قبر میں بھی آباد رہے. بولتے نہیں نہیں ایسے نہیں گاج بج کے. اچھا اب آتے سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں.